اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ تو پہلے جب یہ صحرائے سینا میں آئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور بچڑے کو معبود بنایا تھا، جس پہ ان کو سزا ملی تھی اس چیز کی۔ اور پھر انہوں نے جناب یہ فضول سی بات کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہی ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی نعمت بتا رہے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا۔ میں نے بتایا تھا یہ جو زے سے ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا کسی چیز کا، ذللنا، اور زوئیں سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا، اور زال سے وہ ذلیل والا ہی ہوتا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور زواد سے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، جیسے ضالین گمراہ۔ تو وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من، والسلوى، اور سلوہ۔ سلوہ بٹیر کی طرح کے کوئی پرندے کا گوشت ہوا کرتا تھا، اور من جو ہے اس کے متعلق اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ تو سلوہ کے متعلق اختلاف نہیں ہے کہ وہ بٹیر ہوا کرتا تھا۔ تو کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا نہیں ہم نے ظلم کیا تھا، ولیکن لیکن کانو تھے یہ لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا لیکن یہ خود تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ وہ کیا ظلم کرنے والے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ اس یوں تھا کہ بھی کہنے لگے تھے کہ بھی ہم نے جب، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب ایک پوری کی پوری بستی ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری صحرا میں آ کے بیٹھ جائے، اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، اور سر ڈھانپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ صحرا میں تو ظاہر ہے کوئی سائے دار جگہ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرا میں بادل کا انتظام کیا جو ان کے اوپر آگے سایہ کیا، اور وہ سارا دن رہتے تھے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح صبح صبح ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا، ان کے لیے آسمان سے بٹیر اڑتے ہوئے آتے تھے اور ان کے سامنے آگے بنے گوشت کی طرح گر جاتے تھے، اور ان کے لیے وہ من بھی تھا۔ اور آج اگر کوئی ایک بستی اٹھ کے آ جائے کسی اور جگہ پہ ہجرت کر کے، تو ان کے کھانے کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت کی کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا خود نازل کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا اس نعمت کے بدلے؟ کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ ہم سے یہ نہیں کھایا جاتا بن و سلوہ، ہمیں تو وہ زمین سے اگنے والی پیاز، سبزیاں، لہسن، اس طرح گندم، اس طرح کی چیزیں کھانی ہیں، ہم سے نہیں من و سلوہ کھایا جاتا۔ تو اس سے متعلق کہا ہے کہ وما ظلمونا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، صیغہ امر ہے یہ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے بھی، شئتم تم چاہو، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، شئتم تم چاہو، رغداً رج کے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، وقولوا اور کہو، حطۃ حطہ کہو، نغفر لکم ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید اور ہم عنقریب زیادہ کر دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، یعنی ہم احسان کرنے والوں کا اجر زیادہ کر دیں گے۔ یعنی ہم نے کوئی بستی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہوگا داخل ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہونا اور جہاں سے چاہو جو مرضی چاہو کھاؤ۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ بھی ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا بھی نکلو صحرا سے، اس بستی میں جاؤ، وہاں جا کے جہاد کرو، اور پھر وہاں سے جاؤ جو مرضی کھاؤ۔ تو اس سے متعلق بیان ہو رہا ہے، جب ہم نے ان سے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو رچ کے کھاؤ، اور جب داخل ہونے لگو دروازے سے تو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے اور تمہارا اجر، احسان کرنے والوں کا اجر بڑھا دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اگلی آیت میں ہم کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔